اب میں ہماری جماعت کے عالی جناب مرزا شاہ نواز بے قادری ایڈوکیٹ صاحب صدر استقبالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس جلسے سے خطاب فرما کر سب کے دلوں کو نور سے منور مجھے فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اسٹیج پر تشریف فرما عزت مآب عالی جناب حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت و دیگر اراکین و عہدیداران اہل سنت جماعت و سامعین کرام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ الحمدللہ عید الفطر اور شوال کے روزے کے بعد ہر سال کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت عید میلاد پروگرام کے نام سے ایک جلسہ منعقد کرتی ہے۔ جو بھی شوال کے روزوں کا اتوار آتا ہے، ہر سال صدر محترم کے حکم سے جو بھی ہماری حیثیت ہے، ہم جو بھی سامعین آتے ہیں ان کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہماری جماعت کی جانب سے شرف فرما پیش کرتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج اس پرمسرت محفل اور خوشیوں کی محفل میں اپنی جانب اور ہماری جماعت کی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کے نبی کا صدقہ ہے، ان کی آل کا صدقہ ہے، ولیوں کا تصدق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور ہم نے روزے رکھ کر اپنی عبادتیں کر کر ہم نے اللہ کو راضی کرا اور اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے ہم نے دعائیں کری اور ہم نے کوشش کری اور حتی الامکان ہم نے رمضان المبارک میں کوشش یہ کی کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے اور ہم دیگر معاملات سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا۔ یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں چاہیے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم
الفطر ہے کہ جس دن جس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ اس عید کے صدقے میں تمام مساوات کو دور کرتا ہے. جو فطرے کا کانسیپٹ ہمارے مذہب میں ہے، عید الفطر کی نماز سے پہلے ہم جب فطرہ دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ عید نہیں کر سکتے، وہ فطرے کے پیسے جب ہم ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو غریب لوگ، جو مستحق لوگ عید کی خوشی نہیں منا سکتے، وہ فطرے کے پیسوں سے اللہ تعالیٰ اس مساوات کو دور کرتا ہے. یہی عید الفطر کا سب سے بڑا میسیج ہے. اب اس کے بعد ہم شوال کے روزے رہتے ہیں. شوال کے روزے رہنے کے بعد ہم اپنے دنیاوی مصروفیت میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ جب ہم رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ہمیں رمضان کا مہینہ یاد آتا ہے. لیکن رمضان کا یہ میسیج ہے، جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ ہم جب روزہ رہتے ہیں، اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری آتی ہے. وہ ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پرہیزگاری، اس تقوی کو سارا سال سامنے رکھ کر گزارنا ہے. دیکھیے رمضان کا مہینہ تو گزر جاتا ہے، آنے والے 11 مہینے میں ہمیں اس رمضان کے مہینے کا لحاظ رکھ کر ہمیں دنیاوی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر دھوکہ، جھوٹ، غیبت اور تمام دنیاوی معاملات سے، جس طرح رمضان میں ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے میں ہر چیز، ہر گناہ سے بچتے ہیں اور یہی سامنے رکھتے ہیں کہ نہیں ہم روزے میں ہیں، کیونکہ روزہ سب چیز کو روکتا ہے. اسی طریقے سے اس روزے کو سامنے رکھ کر، اس تقوی کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو اس 11 مہینے کی زندگی کو جینا ہے. یہی رمضان کا اور یہی عید الفطر کا میسیج ہے. اب آئیے میں آج کے حالات حاضرہ پر آپ تمام حضرات کو اس عید الفطر کے موقع پر، اس عید میلاد کے موقع پر، کیونکہ ہماری جماعت جو ہے بالکل مذہبی اور پیور مذہبی اور دینی جماعت ہے. ہم کوئی سیاسی جماعت کے لیے نہ ہم جاتے ہیں، نہ کوئی سیاسی لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ سٹیزنس ہیں یہاں کے، ہم یہاں کے شہری ہیں، ہم یہاں کے سٹیزنس ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حالات پر نظر رکھنا ہے، حالات پر غور کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. رسول اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو سامنے رکھ کر، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اس دور میں ہمیں اپنے آپ کو جینا ہے. دیکھیے آج کا جو موجودہ حالات پر بالکل برننگ ٹاپک ہے، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو چکا ہے، پریزیڈنٹ نے اسے ایسنٹ دے دیا ہے، اور کیونکہ میں پریکٹسنگ لائر ہوں، بک مارکیٹ میں آ چکی ہے. وقف امینڈمنٹ بل ایکٹ 25 مارکیٹ میں آ چکی ہے. میرے آفس میں میں نے 2 بک خرید کر رکھا ہے. یہ قانون عمل میں آ چکا ہے. اب یہ جو احتجاج ہے، یہ جو جلسے ہے، یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اجلاس ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج سے 6 مہینے پہلے جب میلاد کا موقع تھا، صدر محترم نے یہ ہمارے اسٹیج سے یہ سب کو آواز دی تھی
کوئی انٹلیکچوئلس کو لے کر، کوئی قوم کا درد رکھنے والے آدمی کو لے کر اس بل کی تیاری نہیں کی. صرف اپنی سیاسی جماعت، اپنی سیاسی موقع کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سامنے مدعا اٹھائی، اپنا ووٹ بینک تیار کری، الیکشن جیت گئی اور آپ کے سامنے بل پاس ہو گیا. دیکھیے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں ایک پروفیشنل لائر ہوں. 20 سال لوکل لا میری پریکٹس ہے. میں 20 سال سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سول کورٹ، رنگا ریڈی کورٹ کے تمام ڈسٹرکٹ کورٹ، اورنگ آباد ہائی کورٹ، بنگلور ہائی کورٹ، ہماچل پردیش ہائی کورٹ، یہ تمام ہائی کورٹ میں گیا ہوں. میرا اٹھنا بیٹھنا میرے آفس میں 90% غیر مسلموں سے میرے تعلق ہے. 90% میرا اسٹاف نان مسلم ہے. مجھے ان لوگوں کی سازش، مجھے ان لوگوں کی مکاری، مجھے ان لوگوں کی تیاری، مجھے ان لوگوں کی تعصبیت، جو کہ میں 20 سال سے ان کے ساتھ ہوں، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ کون سے موقع پہ کون سا کام کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی ہماری کمزوری آج سامنے آ رہی ہے. آج جو ہم روڈوں پہ آ رہے ہیں، آج جو ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنی اپنی دکانداری چلانے کے لیے، اپنے اپنے معاملات کو سامنے رکھنے کے لیے جو آج سامنے آ رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے، اگر ہمیں ان حالات میں جیتنا ہے اور ان حالات میں ہمیں غالب آنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو سامنے رکھیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا، آج ہم گلی گلی روڈ پہ آ گئے. ہم نے اولیاء اللہ کے دعاؤں کو چھوڑ دیا، ہم نے اولیاء اللہ کے چوکٹوں کو چھوڑ دیا، آج ہم روڈ پہ آ گئے، آج ہم گلی گلی ہو گئے. کیوں کہ آپ اسلام کی تاریخ دیکھ لیجئے، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان بالکل تعداد میں کم تھا مگر غالب تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو اللہ سے تعلق جوڑا تھا اور اپنی اتباع مضبوط رکھا تھا. اسی طریقے سے وہ لوگ فتح اور غالب ہوتے تھے. آج ہم اللہ سے اپنے تعلق کو چھوڑ دیا، آج ہم سیاسی لوگوں کے در پہ اپنے معاملات کو رکھ رہے ہیں، آج ہم پیسے والوں کے لوگوں کے پاس اپنے معاملات کو رکھ رہے ہیں. بڑے بڑے لینڈ گراپرز، بڑے بڑے سیاسی لوگ بڑے بڑے لگژری کاروں میں گھوم رہے ہیں، اپنے معاملات کو ان کے پاس رکھ دیا. اپنے معاملات کو ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چھوڑ دیا، رسول اللہ سے تعلق چھوڑ دیا، اولیاء اللہ کی دعاؤں سے اولیاء اللہ کے دروں کو چھوڑ دیا. آج ہم گلی گلی در بدر کر رہے ہیں اپنے اس کالا قانون کو واپس لینے کے لیے. کوئی قانون واپس نہیں ہوگا، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. یہ سپریم کورٹ میں جو ریٹ فائل کی گئی ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. دیکھیے، وقف کا تعلق اسلام سے ہے، وقف کا تعلق مذہب سے ہے، وقف کا تعلق رسول اللہ سے ہے. وقف ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملا ہے. یہ جو بڑے بڑے واقف ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے وقف جائیداد ہیں، آپ دیکھیے، وقف بجٹ اٹھا کے دیکھیے، منشا وقف دیکھیے، یہ اللہ کے ولی اللہ کی راہ میں یہ زمین وقف کے ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ جس وقت اللہ کی زمین امانت ہے، وہ امانت میں ہم نے خیانت کی، آج اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور وقف امینڈمنٹ بل پاس ہو گیا. آپ سوچیے کہ ہم نے امانت میں خیانت کی، آج اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلط کر دیا. آج رونا کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس 70 سال سے آپ کے پاس بہبود تھا، 70 سال سے آپ کے پاس کنٹرول تھا. آج کیا ہو گیا؟ کہاں گیا وقت کی پراپرٹیز؟ کہاں گیا وقت کی پراپرٹیز؟ کیوں وقت کے ریکارڈ سیکشن میں لاک پڑ گیا؟ اس کا کوئی جواب نہیں. اگر ہم پوچھتے ہیں ہائی کورٹ میں ریٹ ڈال کر، ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو ہمارا آواز کو دبا دیا جاتا ہے. پوری سیاسی لوگ، چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو یا یہاں کی کوئی مقامی جماعت ہو، یہ سب کے سب گٹھ جوڑ سے ہمارے وقف پراپرٹیز کو ڈیمیج ہوا ہے. اگر آج پارلیمنٹ میں وقف بل پاس ہوتا ہے اور یہ ہوم منسٹر اور یہ مائنورٹی منسٹر یہ بولتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تائید کے لیے وقف بل پاس کیے ہیں، تو آپ کا آبجیکشن کیا ہے بھائی؟ کیا آبجیکشن ہے بتائیے؟ آپ اس کے کانسیکوینسز بتائیے. آپ یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، کلیکٹر کے ہاتھ میں سب چیز چلے جاتی، غیر مسلم وقف بورڈ میں داخل ہو جاتا، وہ فیصلے میں ہمیں دشواری ہوتی، وقف بائی یوزر ختم ہو گیا، ہماری مسجد چلے جائیں گے، ہمارے قبرستان چلے جائیں گے، ہمارے درگاہ چلے جائیں گے.
کے پاس گزٹ ہے تو کسی کے پاس منتخب ہے، کسی کے پاس منتخب اور گزٹ ہے تو کسی کے پاس منشا وقف نہیں ہے، وقف نامہ نہیں ہے۔ اب آج سے 700 سال 600 سال 500 سال پرانے وقف نامہ ہے، کون سی مسجد ہو کون سی جگہ وقف نامہ ہے، گزٹ ہے چلتے آ رہا۔ جب عمر مذہبی تھا اس کے بعد کلاسیکل ڈپارٹمنٹ سے کنورٹ کر وقف بورڈ ہوا، کوئی ریکارڈ سے اندراج نہیں کرائے، کیوں کہ ہم جائیدادوں کو بیچنے کے اندر، جائیدادوں کو ڈیولپمنٹ لینے کے اندر، بڑے بڑے سیاسی مفادات کے اندر لگے ہوئے تھے، ہم اپنے ریکارڈ کو ٹھیک نہیں کرے، آج مسلط کر دیا اللہ نے، کیوں کہ آپ ہوم ورک صحیح نہیں کرے۔ اب یہ تین میں سے کسی کے پاس تینوں نہیں ہے، اب لامعنی قانون آ چکا ہے۔ اب اپنے آپ کی جو ہے آج سے 4-6 مہینے پہلے وقف بورڈ نے پورے سرور کو بجا رہا تھا، کتنی پراپرٹی ہے دیکھو، کس کے کیا میجرمنٹ ایکسٹینڈ کتنا ہے، باؤنڈریز کتنا ہے، کتنی چھوڑے ہوئے کتنا ہے، اب ہوشیار ہو رہے ہوں۔ جبکہ 8-10 مہینے 6 مہینے پہلے میں شاہ نواز قاسم پہ جا کر پرسن بولا، صاحب وقف بورڈ کا ریکارڈ ٹھیک کریے، میرا ریپرزنٹیشن ہے، صاحب وقف بورڈ کا ریکارڈ ٹھیک کریے صاحب، کوئی قوم کا ہمدرد نہیں ہوں۔ آج بھی میں ذمہ داری سے اس ذمہ دار اسٹیج سے بول رہا ہوں کہ ہمارے قوم کے اندر کسی کو وقف پراپرٹیز بچانے کا درد نہیں ہے، صرف اپنی دکانداری چلا رہے۔ اگر ذمہ داری سے وقف پراپرٹیز بچانے کا اگر درد ہے، یہ جلسوں کو، یہ احتجاجوں کو، یہ روڈ پہ نہ چھوڑیے، وقف بورڈ میں جائیے، پکڑیے، سی ایم کو بولیے، پرنسپل سیکریٹری کو بولیے کہ صاحب وقف بورڈ کے ریکارڈ کو پورا آپ سرٹیفائڈ کریے، بتائیے، ڈاکومنٹس کو سامنے رکھیے، اسٹامپنگ کریے، پروسیڈنگ پاس کریے۔ آپ نا وقف بورڈ کے ہاتھ میں وقف کا ریکارڈ درست کرنا۔ آج جو وقف بورڈ مقدمے ہار رہا ہے کہ کیا وجہ ہارنے کی؟ نہ ریکارڈ دیتے، نہ ریکارڈ لاتے پورے مینیپولیشن، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، پھر بول رہے کہ وقف بورڈ کی جائیداد ہار جا رہے ہیں۔ کئی اگر کوئی کیس بڑھتا ہے وقف پراپرٹیز پر تو کئی سیاسی لوگ اس کے پیچھے رہتے ہیں، کئی حکومتیں اس کے پیچھے رہتی ہیں۔ میرے کو معلوم ہے، میں ہائی کورٹ میں ایڈمیشن بورڈ میں دیکھتا ہوں، رجسٹریشن اور اسٹامپ ڈپارٹمنٹ کے اندر جب پروہیبیشن لسٹ میں وقف پراپرٹی ڈال دیتے ہیں 1 کروڑ کی، میرے کو معلوم ہے اس کے پیچھے کون کون رہتے ہیں۔ اسٹینڈنگ کاؤنسل کو مینیج کیا جاتا ہے، جج کو مینیج کیا جاتا ہے، بول مار کر ہمیں وقف بورڈ کے لائسنس آفیسر کو نام لینا نہیں چاہتا ایک میٹر میں، ارے بھائی اتنی بڑی پراپرٹی وقف پہ تم ریکارڈ لے کے آؤ، بدماش کمینہ خاموش بیٹھ گیا، چلے گیا، کیا ہوا نتیجہ؟ اتنی بھاری پراپرٹی 9 ایکڑ زمین تھا، ہائی کورٹ چانس دیتے گیا، کاؤنٹر فائل کرو، ڈاکومنٹ لاؤ، 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 6 ہفتے، تب تک ہم بیٹھے گا، ہائی کورٹ آرڈر پاس کر دیا، رجسٹریشن for it is a private land because waqf board has failed to file any document before this council, even they are not representing this court. ختم ہو گئی تو آج ہائی کورٹ میں ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک ونڈو رہتی ہے، اگر کوئی مقدمے کا کیس فائل کرنا ہے آپ کو تو پہلے آپ وہ ونڈو میں ڈالنا، ان کا ڈپارٹمنٹ آدمی رہتا، اٹیسٹیشن کرتا، امیڈیٹلی وہ ڈپارٹمنٹ کو اطلاع ہوتی کہ بھائی آپ کے خلاف آپ کے پولیس اسٹیشن میں یا آپ کے ایم آر او کے اوپر یا آپ کے کلیکٹر کے اوپر کیس فائل ہوا، یہ پروسیجر ہے، ونڈو ہے ہر ڈپارٹمنٹ۔ میں اکبر صاحب کو بولا صاحب ہمارے ہائی کورٹ میں ونڈو نہیں ہے صاحب، وقف بورڈ کے اوپر کیس فائل ہوتا، اگر میں کیس فائل کر رہا ہوں تو لائسنس آفیسر کو بولنا پڑتا بھائی آپ کے اوپر کیس لگا ہے، انہیں بولتا ہوں زیراکس کی دکان میں دے دو، غچوں کی منڈی میں دے دو، پان کے ڈبے میں دے دو، یہ وقف کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایک ونڈو ہماری نمائندگی سے ونڈو نہیں لگا سکتے آپ کہ آپ کے وقف بورڈ کے کیسز اگینسٹ، انہیں زیراکس کی دکان پہ دے دو، پان کے ڈبے میں دو، صبح تک ہاتھ میں لگاتا ہوں، صبح میٹر آتا، صبح میں نیند میں سے اٹھ کے وہ زیراکس کی دکان سے لیتا، پان کے ڈبے سے لے کے جب اسٹینڈنگ کاؤنسل کو صبح فون کر کے بولتا ارے بھائی ایڈمیشن پہ آئٹم نمبر آ گیا آپ آئیے، اسٹینڈنگ کاؤنسل کیا غلام ہے، وہ کیس کو نہیں۔ تو اس میرا بولنے کا مطلب یہ ہے آج عید میلاد پروگرام سے میں بہت تکلیف اور درد سے بول رہا ہوں کہ وقف پراپرٹیز کا جو استحصال ہو رہا ہے اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہر سیاسی جماعت وقف بورڈ کے پراپرٹیز کو ڈیمیج کرنے میں ہے، اور آج جو یہ مگرمچھ کے حاصل ہو رہے ہیں میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ہمارے مشائخین، ہمارے علماء، یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، یہ سب ایک آئی واش ہے، مگرمچھ کے حاصل ہو رہے ہیں، ان کے جڑیں کہاں ملے ہیں میرے کو معلوم ہے۔ اب موجودہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو چیئرمین ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، ان کے معاملات کیا ہوئے، ان کو کیوں بنایا گیا، یہ سب تاریخ میرے کو معلوم ہے، اس کی ہسٹری میرے کو معلوم ہے۔ صرف اور صرف اپنے مفادات کو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ قوم کو دیوانہ بنا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کو جتنی بھی تعداد میں ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ کے وقف سے ریلیٹڈ مسجد، درگاہ ہے، یا جو بھی آپ لوگ پیسانت کے محلے میں خدا
یہ صرف پبلک کو دیوانہ بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں ہماری قوم، میں پھر بول رہا ہوں، کوئی دین سے تعلق نہیں ہو، کوئی دنیا سے تعلق نہیں، کوئی علم نہیں ہو، ذرا سر بھی اگر آدمی کے اندر اویئرنیس آ گیا، ذرا سر بھی اگر آدمی میں ایجوکیشن آ گیا، یہ سب چیز چھوڑ کے انہیں اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر سیاسی لوگ اپنی زبانیں چمکا رہے ہیں۔ میں اس عید میلاد پروگرام پہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ صدر محترم نے مجھے موقع دیا، عید میلاد کے موقع پر میں جو تھا اپنے دل میں ظاہر کر دیا۔ میں ایک مرتبہ پھر صدر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام سامعین کا تہ دل سے فضل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عید میلاد پروگرام میں آ کر شرکت کر آپ نے ہماری محفل کو دوبارہ اس میں اور